جانتے ہیں الحمدللہ حج جو ہے مکۃ المکرمہ میں کیا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو اپنے سلسلے میں بتائیں گے فرشتوں کے حوالے سے کہ فرشتے کن کن مقدس مقامات پر موجود ہوتے ہیں اور حاجی ان فرشتوں کے ذریعے سے کس طرح سے برکتیں حاصل کرتا ہے، فرشتے کن کن مقامات پر دعائیں کرتے ہیں اور حاجیوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ فرشتوں کا قبلہ کون سا ہے اور فرشتے کس مقام کا حج کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا طواف سب سے پہلے کس نے کیا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس حوالے سے حدیث پاک۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری زمین کو مکہ مکرمہ سے پھیلایا گیا اور فرشتے اس کا بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور یہی فرشتے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو ان سے فرشتوں نے ملاقات کی، اور پتہ کیا کہا؟ اور فرشتے کہنے لگے اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کا حج قبول کر لیا ہے، ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے اس گھر کا حج کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تم طواف کرتے وقت کیا پڑھتے تھے، اور جب تم حج کرتے تھے تو اس وقت تم کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو پتہ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ فرشتے کہنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تو وہ تسبیح تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی۔ ایک اور بھی تسبیح ہے، اور اسے بھی تسبیح ملائکہ کہا جاتا ہے، بہت ہی پیاری تسبیح اور بہت ہی آسان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں فرشتوں کی تسبیح نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بہت ہی آسان تسبیح ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کا بھی ورد رکھے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، نامہ اعمال میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ فرشتوں کی اس تسبیح کو اپنائیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو سکیں۔ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کس قدر سعادت کی بات ہے، اس حدیث پاک سے اندازہ کیجئے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو زمین پر کسی کام سے روانہ فرماتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت عطا فرما۔ جب اسے اجازت دے دی جاتی ہے تو وہ فرشتہ آسمان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اترتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ بیت اللہ کا تو نام سنا ہوگا، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، یقیناً آپ سب کے علم میں ہوگا۔ ویسے تو بیت کا معنی ہے گھر، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کائنات کا مالک ہے، تو ہر گھر کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یوں تو ہر گھر بیت اللہ ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے بالخصوص خانہ کعبہ میں، اسی لیے اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کا اپنے نام سنا ہوگا اور آپ شاید سمجھتے ہوں گے کہ بیت اللہ اس کائنات میں ایک ہی ہے، ایسا نہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، یا کوئی یہ سمجھتا ہوگا کہ 2 ہیں بیت اللہ، نہیں، ایسا نہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بیت اللہ کتنے ہیں۔ بیت اللہ اس کائنات کے اندر 15 ہیں، 15۔ جی ہاں، آئیے اس حوالے سے ہم آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں۔ چنانچہ
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 15 گھروں میں سے ایک یہ خانہ کعبہ ہے۔ وہ 15 گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سے ارشاد فرمائے سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے 7 جو ہیں وہ زمین پر ہیں اور 7 آسمان پر ہیں اور ایک عرش پر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک عرش پر ہے، 7 زمین پر اور 7 آسمان پر۔ یہ 7 زمین والے، 7 آسمان والے اور ایک بیت المعمور ملا کر 15 بیت اللہ بنتے ہیں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے گھر اوپر نیچے اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر اوپر سے کوئی گھر گر پڑے تو وہ سیدھے ایک دوسرے کے اوپر گریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں نا، خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں نیچے زمین تک، ہر زمین پر ایک خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور 7 آسمانوں تک ایک خانہ کعبہ ہے۔ اور یہ 15 ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں جن کو بیت اللہ قرار دیا گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیت اللہ کا ایک حرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخلوقات ایسی رکھی ہیں کہ جو ان تمام گھروں کو آباد رکھتی ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ آباد رہتا ہے اور ہر وقت اس کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہر گھر کا طواف کیا جاتا ہے اور ہر گھر کا ایک حرم بھی ہے، اور اہل سماوات یا اہل زمین میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اس کو آباد رکھتی ہیں۔ جو لوگ طواف کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے والوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح سے پوری دنیا سے آ کر صعوبتیں برداشت کر کے اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی عبادت گاہ کا نام بیت المعمور رکھا گیا ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس میں نماز ادا کرتے ہیں، اور جب وہ نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر وہ زمین پر اتر کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد واپس ہو جاتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ آج ایک مسلمان دل میں تمنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اسے اسباب عطا فرما دے تو وہ الحمدللہ مکہ اور مدینہ کی حاضری دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ کئی بار لوگ حاضری حاصل کر لیتے ہیں، حاضری کی سعادت پا لیتے ہیں، لیکن یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معصوم اور نوری مخلوق ہے، بیت المعمور میں نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کا طواف یہاں پر حاضر ہو کر کیا، اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد واپس ہو جاتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کو حاضری کی سعادت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا جنت سے تو انہیں حکم دیا کہ اے آدم میرے لیے زمین میں گھر تعمیر کرو جو میرے اس گھر کی سیدھ میں ہو، جو آسمان میں ہے، اس میں جس میں تو بھی طواف کرے گا اور تیری اولاد بھی، جس طرح سے میرے فرشتے میرے عرش کے گرد عبادت کرتے ہیں۔ اور جس طرح ہمارا حج جو ہے وہ بیت اللہ میں ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، مکہ المکرمہ میں ہوتا ہے، فرشتوں کا حج کہاں ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے بالمقابل ہے۔ جس دن تم بیت اللہ کا حج کرتے ہو فرشتے اسی دن بیت المعمور کا حج کرتے ہیں، یعنی ہمارا حج زمین پر خانہ کعبہ میں ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی دن فرشتوں کا جو حج ہے وہ بیت المعمور میں ہو رہا ہوتا ہے۔ رمی الجمار کرتے ہیں، میدان مینا کے اندر شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا
کہ لاکھوں حاجی ہر سال آ کر کنکریاں مارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کنکریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ یہ ڈھیر کیوں نہیں بنتا کنکریوں کا بہت بڑا؟ آخر یہ کنکریاں کہاں چلی جاتی ہیں؟ بہت ہی اہم اور دلچسپ سوال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو لوگ حاجی اتنی کنکریاں مارتے ہیں، یہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، کنکریاں کہاں چلی جاتی ہیں ساری؟ یہ ڈھیر بہت بڑا کیوں نہیں بنتا؟ پتہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ بہت ہی پیاری روایت ہے، بہت ہی پیاری بات۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ جی ہاں، یہ جو کنکریاں ماری جا رہی ہیں شیطانوں کو، رمی الجمار اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو رمی الجمار کیا جا رہا ہے، تو یہ جو کنکریاں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کنکری مقبول ہو جائے، یعنی حاجی جو کنکریاں مار رہے ہیں ان میں سے جو کنکری مقبول ہو جائے وہ فرشتہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اور جو مقبول نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ اتنا بڑا کنکریوں کا ڈھیر اس لیے نہیں بنتا کہ جن حاجیوں کی کنکریاں قبول ہو گئیں وہ فرشتہ ان کو اٹھا لیتا ہے، تو لہٰذا وہ ڈھیر بن ہی نہیں پاتا ہے، اور جو کنکریاں بچ جاتی ہیں یہ وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی کنکری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو پاتی۔ آپ نے رکن یمانی کے بارے میں سنا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے جو 4 کونے ہیں ان میں سے ہر کونے کا ایک ایک نام ہے۔ کعبۃ اللہ کے جو 4 کونے آپ دیکھتے ہیں ان میں سے ہر کونے کا ایک نام ہے۔ وہ کیا کیا نام ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس کونے پر حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے رکن اسود۔ ایک کونے کا نام ہے رکن شامی، ایک کونے کا نام ہے رکن عراقی، اور ایک کونے کا نام ہے رکن یمانی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکن یمانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رکن یمانی کے متعلق 70 فرشتے مقرر کیے گئے، بعض روایتوں میں 70,000 فرشتے بھی ہیں۔ تو جو حاجی طواف کرتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں، جو زائرین وہاں سے طواف کرتے ہوئے گزرتے ہیں، تو وہ جو بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بے شمار فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اور جب آپ وہاں سے طواف کرتے ہوئے گزرتے ہیں جو دعا بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے آپ کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری فضیلت کی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ کو میں نے عرض کی کہ یہ جو ہے جہاں پر رکن اسود ہے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے مقرر ہیں۔ آپ جو حجر اسود دیکھ رہے ہیں اس کونے کو رکن اسود کہا جاتا ہے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجر اسود پر تو اللہ تعالیٰ کے اتنے فرشتے مقرر ہیں کہ جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حجر اسود کے بوسے لینا نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حجر اسود کا استلام کرنا نصیب فرمائے۔ آپ نے میدان عرفات کا تو نام سنا ہوگا، یہاں پر حاجی 9 ذی الحجہ کو قیام کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے میدان عرفات میں موجود حجاج کرام کو جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، خوش نصیب حجاج کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سعادت ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے وہ مسلمان کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ اسباب اس کے لیے مہیا فرما دیتا ہے اور وہ اس مقدس مقام پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو اپنے دل میں ہمیشہ یہ تمنا رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین اور مرشد کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں موجود یہ جو حجاج کرام ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے میدان عرفات میں موجود حجاج کرام پر فخر فرماتا ہے
اور فرماتا ہے میرے ان بندوں کی طرف تو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی تو اپنے جسم سے میل بھی نہیں چھڑا سکتا، حاجی تو اپنے بال بھی نہیں کاٹ سکتا، خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہی حالت جو ہے، اس کا احرام بھی پراگندہ ہے، اس نے بال بھی نہیں کاٹے اور میل بھی نہیں چھڑا سکتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی حالت پسند ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان حاجیوں کے لیے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح سے غبار آلود ہو کر پراگندہ حال ہو کر میری بارگاہ میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو میدان عرفات ہے یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک میدان ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مکہ المکرمہ کے قریب ایک بہت بڑا میدان ہے، اور یہاں پر حاجی ٹھہرتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، اور چونکہ وہ بہت دور دراز کا سفر کر کے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ چند پابندیاں بھی ان کے اوپر ہوتی ہیں جس بنا پر وہ آرائش اور آسائش بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہے کہ جہازوں میں اور جو ہے وہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کیا جاتا ہے۔ پہلے کے لوگ تو آپ کو پتہ ہے اونٹوں پر، گھوڑوں پر پیدل حج کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی زیادہ اس میں مشقت جو برداشت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حاجی کی وہ مشقت پسند ہے، اور اس میں جتنی زیادہ مشقت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ میدان عرفات میں 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں حاجی جو ہے وہ قیام کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک بہت پیاری روایت ہے 9 ذو الحجہ کے حوالے سے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 9 ذو الحجہ کا دن ہوتا ہے تو رحمت ربانی پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آسمان پر نزول فرماتی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو کس طرح سے میرے پاس حج کرنے کے لیے آئے، پراگندہ بال اور بلند آواز سے تلبیہ کہتے ہوئے دور دراز سے آئے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔